السلام علیکم جی. میں نے جیسے کہ کل آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو جو ہے 27 والے دن 27 کے حوالے سے ویلاگ کروں گا. اس سے پہلے میں نے ایک کتاب کا ایک دن ذکر کر دیا تھا. وہ کتاب پھر میں نے ڈھونڈی ہے. وہ کتاب کا نام ہے جسے رات لے اڑی ہوا. ٹھیک ہے. محمد اقبال دیوان صاحب ہیں جی, بیوروکریٹ رہے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر, سندھ کے اندر خاص طور پہ. میمن ہیں بنیادی طور پہ. میمن نوکری کرتے نہیں ہیں ویسے, وہ کاروباری لوگ ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے نوکری کر لی. اس نسل میں سے تھے جو بھارت سے ہجرت کر کے, ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئی تھی. تو وہ نیشنلزم بھی ان کا اپنی جگہ پہ تھا, لیکن چونکہ میمن تھے اور میمن ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو زندہ رکھے, تو وہ ظاہر ہے کہ وہ والا جو نیشنلزم جو پنجاب کے اندر پایا جاتا ہے وہ وہاں پہ ذرا کم ہے جی. ہاں, تو یہ اس کے اوپر مہتاب اکبر راشدی صاحبہ نے, عبید اللہ بیگ صاحب نے اور نذیر لغاری صاحب ہیں, انہوں نے اس کے سر ورق بھی لکھا ہے. اقبال دیوان صاحب کا اپنا تعارف بھی ہے. اور امجد اسلام امجد صاحب ہمارے مبدوع بہت پیارے عزیز محترم جو ہیں شاعر پاکستان کے, لمبی بہر کا اس سے بڑا شاعر ماں نے پیدا نہیں کیا آج تک, وہ بھی جو ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر تعریفی اور توصیفی کلمات لکھے ہیں. تو کتاب کا نام ہے جسے رات لے اڑی ہوا. ہاں, وہ ورق تھا ایک کتاب کا کہیں سے, وہ ورق ایک ورقہ والا ورق نہیں ہے, یہ دوسرا ہے جو محبوب کو لکھا جاتا تھا, خط محبت نامہ, یہ وہ والا ہے. تو خیر یہ والا ہے جی, وہ تیسرا ایڈیشن کی کتاب میرے پاس آئی تھی. اب سنا ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی 2-3 ایڈیشن آ چکے ہیں, مارکیٹ میں سے مل جاتی ہے, آن لائن بھی دستیاب ہے. اور جو یہ دونوں کام نہ کرنا چاہیں ان کے لیے اس کا پائریٹڈ ورژن جو ہے وہ بھی آن لائن دستیاب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ وہ والا جو میں نے کہا تھا نا, راجیو گاندھی, وہ سارا کچھ, وہ والی ٹریننگ, وہ سارا پڑھیے گا, مزیدار چیز ہے. اب آ جائیں جی 27 کی طرف. آج کے دن کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ جو کل 26 کو حملہ ہوا تھا, پاکستان نے اس کا جواب دیا اور ڈسپلے آف پاور مسل کیا. پروین سانی جو بھارت کی فوج میں کام کرتے رہے ہیں, ریٹائر ہیں اور آج کا اینالسٹ ہیں, وہ بتاتے ہیں ہمیں کہ جو ہیں وہ چائنا کے وزیر اعظم آئے اور انہوں نے پاکستان کا لمبا دورہ کیا, پتہ نہیں 8 دن کے 6 دن انہوں نے قیام کیا, اور اس دوران وہ تمام ان کی جو پاکستان کی فورسز چیف سے ملے, اور بیسیکلی وہ یہ جو ہے نا, وہ جو وار کے لیے جو میگنیٹک سسٹم اور ایکو سسٹم اور پتہ نہیں وہ کیا کچھ کہتے ہیں, ٹیکنیکل ٹرمز ہیں جی. آپ اسے کہہ دیں کہ یہ ہم ورچوئل وار کی طرف بڑھ رہے ہیں جس طرح کے ہوا کرتی ہیں, اور اب اس میں سے ہیومن ریسورسز جو ہے وہ بیک اینڈ پہ بیٹھا کرے گا, اور وہ سارا کچھ جو ہے وہ اس دن پاکستان نے وہ کہتے ہیں جی, وہ جو آئے تھے نا دورے کے اوپر, پروین سانی صاحب کہتے ہیں کہ چینی وزیر اعظم پاکستان کو یہ سب کچھ دے کے گئے تھے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے کے اوپر ہم پاکستان 2016 سے بھی پہلے سے غور کر رہا تھا. 2016 میں باقاعدہ اس کے لیے بجٹ ایلوکیشن ہوئی اور کام شروع ہوا, اور ہم نے 2017-18 کے اندر یہ سارا کام کر لیا کہ ہم اپنی تمام فیلڈ کو, جس طرح آپ پب جی کھیلتے ہیں اس طرح ایک سافٹ ویئر کے اوپر ہم لے آئیں, اور ہیڈ کوارٹر میں بیٹھا ہوا بندہ جو ہے وہ فیصلہ کر سکے کہ کہاں پہ کس چیز سے کیا سٹرائک کرنا ہے. یہ آپ اس میں مختصر سے الفاظ کے اندر اپنی کم علمی کے باوجود ایک چیز آپ کو بیان کرنے کی کوشش کی. تو جب بھارت کے وہاں سے میراج 2000 بھی ایئر بورن تھے, یعنی کہ فلائی کر رہے تھے اس وقت, سخوئی جو ہے وہ MK-39 MK-30 ہے, ہاں ٹھیک ہے, MiG-29 اور سخوئی MK-30, ہاں وہ بھی ہوا میں تھے. دو وہ تھے. اور ادھر سے جب فارمیشن گئی ہے, اور فارمیشن جو تھی اس کے اندر گینڈا جو تھا ہمارا, گینڈا میراج 3, ہاں گینڈا ہمارا جا رہا تھا بم لے کے, تو گینڈے کو کوریج پرووائڈ کر رہے تھے JF تھنڈر, اور پیچھے ان کی سپورٹ کے لیے ہمارے جو تھے وہ F-16 تھے. ٹھیک ہے. اور F-16 جو ہے وہ مشرقی سائڈ پہ اگریشن کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا, تو وہ کور کے لیے, سپورٹ کے لیے تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں جی F-16 ٹھیک ہے فرنٹ پہ تھے. میں اس بات کو ماننے کو تیار نہیں. میں نے وہ تمام چیزیں پڑھی ہیں, مختلف ماہرین کے تبصرے سنے ہیں, مختلف تحریریں پڑھی ہیں. تو F-16 جو تھے وہ ان سب کو کور کر رہا تھا. آگے مین اسٹرائک کے اوپر جو تھے وہ تھے, اور انہوں نے بھی LOC کو کراس نہیں کرنا تھا اور نہیں کیا. انہوں نے ایسے گھومنا تھا, ٹھیک ہے, اور ایتھے کے جا کے بم مار کے پھر واپس,
ٹھیک, لیکن اپنے ملک کے اندر, اور یہی انہوں نے کیا. 3 جگہوں کے اوپر انہوں نے اسٹرائک کیا انڈیا کے اندر, اور بم کون سے تھے؟ وہی اسٹینڈ آف ویپنز. ٹھیک ہے, اب یہ اسٹینڈ آف ویپن ہمارا اپنا بنایا ہوا تھا. ٹھیک, کل کو کوئی شکوا نہ کرے ساڈا بم تسی ادھر مار دیتا, چلو تہاڈے تے پابندیاں لانے ہیں. کوئی یہ کہہ کہ ہم پہ پابندیاں نہ لگا سکے کوئی بھی, روس, امریکہ, چائنا, کہ جناب آپ نے ہمارا بنایا ہوا بم جو تھا وہ ہم سے پوچھے بغیر ہی مار دیا. تو یہ پاکستان کا POF کا لوکل بنا ہوا بم تھا جس پہ ہم نے کٹ شٹ لگا کے تو اس کو اسٹینڈ آف ویپن بنا لیا تھا. اصلی اسٹینڈ آف ویپن جو ہوتا ہے وہ تو بہت مہنگا ملتا ہے نا. جیسے آپ جو ہے وہ اصلی والا ٹی وی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے جی, ملٹی میڈیا ٹی وی. وہ جو ملٹی میڈیا ٹی وی لینے جائیں تو وہ تو آپ کو 40-50 ہزار کا ملے گا, لیکن 6 ہزار کی کٹ ملے گی, وہ آپ اپنے نارمل ٹی وی میں لگائیں تو وہ بھی ملٹی میڈیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس طرح کر کے ہم نے جگاڑ بازی کی ہوئی تھی, اور ہماری جگاڑ بازی بالکل پرفیکٹ بیٹھی. اب انڈینز کہتے ہیں کہ نہیں, وہ آپ نے تو ہمارے کمانڈ ہیڈ کوارٹر کو ہٹ کیا تھا, اور چونکہ آپ کا جو تھا وہ 2 نمبر تھا یا صحیح نہیں تھا تو اس لیے وہ اس سے پرے لگا. ہاں, ہم کہتے ہیں جی ہم نے جان بوجھ کے وہاں پہ مارا تاکہ آپ کو جو ہے وہ وارننگ دینا چاہ رہے تھے ہم کہ بندے دے پتر بن جاؤ, خباثت نہیں کرنی. اب جو تھا وہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ اس کے بعد راکٹ شاکٹ مارے. تو ان دی مین ویل کی ہوا ہے کہ وہ ہمارا جہاز جو ہے نا, جس کے اندر سارے وہ آلات شلات لگے ہوتے ہیں, جس پہ ہم دشمن کا وہ جیم کر دیتے ہیں, میزائل اور کمیونیکیشن سسٹم آپس میں ہم ڈھونڈ کے رکھی ہوتی ہے ہم نے کہ آج یہ کس فریکوینسی پہ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, اس پہ کر رہے ہیں, تو ہم اس فریکوینسی میں وہ جہاز کے ذریعے سگنل چھوڑتے ہیں تو بڑو ہو جاتا ہے. تو نہ بولنے والے کو پتہ چل رہا ہوتا ہے, نہ سننے والے کو پتہ چل رہا ہوتا ہے ان کے سسٹم کے اوپر, اس فریکوینسی کے اوپر. تو ہمارے جہاز دونوں آ گئے جی. ایک تو جو آنے والوں کی نشاندہی کر رہا تھا وہ سیبر, جس کے اوپر وہ لمبی ساری وہ پھٹی نہیں رہی ہوتی ہے, ایسا سفید سی پھٹی جس مسافر جہاز کے اوپر چھوٹے سے وہ لگی ہوتی ہے. اور فیلکن جو ہوتا ہے نا وہ بڑا آرام سے آ رہا تھا. ٹھیک, تو پہلے تو ہم نے وہ بھیجا تو اس نے بتایا کہ وہاں پہ 2 طیارے ایتھے نے 2 ایتھے ہیں, تے ابھینندن جڑا جنہیں ایوچ پھرن دیا. ٹھیک ہے, تو انہوں نے چھوڑے تو یہ گینڈا جو تھا وہ تو واپس مڑ آیا. رائنو تھا نا نام اس دن اس کا, تو رائنو جو تھا وہ گینڈا واپس مڑ آیا. تو اس کے بعد JF تھنڈر نے جو تھا وہ سخوئی جلدی سے آیا, وہ ہوا میں تھا, تو سخوئی کو منڈ دیا جسے پنجابی میں کہتے ہیں, ہٹ کر دیا. اب سارے کو ادھر سے تھپڑ مار بیٹھے ہوں, ریئیکشن آنا ہے. تو یہ تو ایسے چکر لے کے F-16 پہن آپ نے بڑا ہونا دینا. ٹھیک ہے, تو اب ابھینندن اپنی طرف سے نا بڑا چھپا کے نا لو ہائٹ کے اوپر فلائی کرتا ہوا نا آ رہا تھا. تو F-16 پہن جڑے نے اتنے ایسا کر کے نظر چکر شکر ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ آئے کوئی آئے. ادھر سے جب وہ کمیونیکیشن کے اوپر پرابلم ہوا نا, تو انہوں نے سب سے پہلے اپنا مگ بھگایا, وہاں سے مگ 2000 کو بھگا دیا. تو نکل تو آ جا. ٹھیک ہے, پہلے وہ دونوں بھاگے, اور سخوئی کو بھاگتے ہوئے نا وہ ایک جو تھا اس نے تو وہ کلٹیاں کھا کے وہ جہاز کی تشریف میں سے وہ جو گولے چھوڑتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ چھوڑے تو وہ بھاگ گیا. دوسرا جو تھا وہ JF تھنڈر کے قابو آیا. ٹھیک ہے, اب JF تھنڈر کے قابو آیا. اس کے بعد جناب اللہ آپ کا بھلا کرے ابھینندن صاحب جو تھے وہ سطح کے ساتھ اپنی طرف سے بڑی کاروائی ڈالنے کے لیے آ رہے تھے, اور جیسے ہی انہوں نے سر کڈا ہے آ کے F-16 نے درل کر کے تھپڑ مارا, وہ پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو واردات پڑ گئی تو اب ان کے ہاں نا 2 اگر آپ کے کمیونیکیشن جن کے ساتھ ہو رہی ہے کمیونیکیشن ہیڈ کوارٹر کے اندر, ان کے ساتھ آپ کا تعلق منقطع ہو جاتا ہے, تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے بندے کی تو ایسی تہذیب پھر جاتی نا بھئی. ان کا یہ والا کمانڈ کا جو چیف تھا ایئر فورس کا, وہ اسے ہٹانا پڑ گیا تھا, اور وہ عملہ بھی اڑ گیا ہوگا جو زمین سے ان کو گائیڈ کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے, پروموشنیں رک گئی ہوں گی, کہیں ہوں گے کورٹ مارشل ہوئے ہوں گے کہ تم نے صحیح طرح سے گائیڈ نہیں کیا. وہ بیچارے کیا کرتے, ان کے پاس وہ سسٹم نہیں تھا. تو پیچھے سے فیلکن صاحب نے آ کے نا یہ جو پھٹی والا جہاز تھا, اس نے تو ہمیں بتایا کہ ہماری طرف کون آ رہا ہے. تو یہ جو دوسرا جہاز گیا تھا نا, اس نے جا کے ان کی فریکوینسی کے اندر کر دیا, تو جیم ہو گیا. ان کے آپس میں کمیونیکیشن جو تھی وہ اگر ڈسٹرب بھی ہو جائے کچھ لمحوں کے لیے, تو جہاز تو کچھ لمحوں کی گیم ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے نا, جتنی تیزی سے وہ جا رہا ہوتا ہے وہ تو سیکنڈز کی, مائکرو سیکنڈ کے اندر آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو وہ ہو گیا. اب اس سے وہ پینک اتنے ہوئے کہ جب یہ سخوئی گرتا ہے تو سخوئی کو ڈھونڈنے کے لیے جو ہیلی کاپٹر اڑتا ہے, ٹھیک ہے, سری نگر ایئرپورٹ سے,
وہ اس کو اپنا ہی راکٹ کڈ مارتے ہیں, 6 بندے پھڑکا دیتے ہیں اپنے ہی. تو یہ جی ایک پورا سین بنا اس دن. اس کے 2 کانسیکوینس ہوئے. ایک تو یہ ہوئے, یہ پوری واردات تھی میری نظر کے مطابق. آپ مجھے گالیاں دے سکتے ہیں انڈیا سے, ہاں جتنی مرضی کڈو, جتنی مرضی اسٹرائکیں بھیجے اس کے اوپر, چلیں تھوڑے لوگ دیکھ لیں گے لیکن دیکھیں گے صحیح اس کو ضرور. اب جناب اس کے بعد یہ ایونٹ ہو گیا, یہ ہماری نریشن ہے, آپ نہ مانیں ہم, اور پھر پوری دنیا نے مانا ہے ہماری اس نریشن کو, اور کسی نے 80% ماننا ہے, کسی نے 90% ماننا ہے, کئیوں نے 100% مانا ہے. ٹھیک ہے, ہم تو انٹرنیشنل میڈیا کی بات کر رہے ہیں. آپ کے بیان کو کسی نے نہیں مانا, آپ جتنا مرضی شور مچاتے رہو وہاں پہ بی جے پی کے یوتھیو, ٹھیک ہے, تو ہمارا جو ہے وہ آپ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. کمنگ بیک کہ اس کے بعد ہوتا کیا ہے, اس کے بعد کیا ہوا جی, اس کے بعد یہ ہوا کہ بھارت کے اندر یہ سوچ جو تھی کہ یہ جو فیلکن اور یہ سارا کچھ جو سسٹم پاکستان کے پاس ہے یہ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے. تو پھر انڈیا نے اس پہ ارجنٹلی کام شروع کیا, بجٹ ایلوکیشن وغیرہ ہوئی, اور ہندوستان الیکٹرانکس نے کہا کہ یہ کم از کم جو ہے وہ 2026 تک تو آپ نے ہمیں نہیں پوچھنا, کیونکہ یہ سسٹم بہت وسیع ہے. ہم 1.5-2 سال کے اندر کر چکے ہوئے تھے, وہ ہمارے اوپر لگ جاتا ہے کہ کاپی کیٹ ہے, یہ چائنا سے کاپی کیا ہم نے, تو تسی کاپی کر لو. ٹھیک ہے, جب میرے جیسے نے کہا کہ پھر کاپی کر لو, تو پھر ماشا جی کے دماغ میں آیا ہاں کاپی کر لیں. تو کاپی کر کے انہوں نے یہی والا سسٹم جو ہے یہ امریکہ سے لیا, اور امریکہ سے سسٹم لیا. اب یہ سسٹم جو ہے انڈیا کو امریکہ کافی دفعہ پہلے 2-3 دفعہ آفر کر چکا تھا, لیکن امریکنز جو تھے وہ والی رسائی ان کو نہیں دینا چاہ رہے تھے کہ جو وہ امریکنز ڈیمانڈ کرتے تھے. تو آپ سمجھ لیں کہ امریکن ان سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہوں گے. پچھلی 2 اٹیمپٹس کے اندر یہ ڈیل نہیں ہو سکی. مودی صاحب جو تھے انہوں نے اس پینک کے اندر آ کے یہ ڈیل تھرو کر دی. تو اب انڈیا کے یہ جو ایکو سسٹم کہہ لیں یا وار سسٹم جو کہہ لیں, اس کے اندر جو امریکہ کو رسائی ہوگی وہ ٹیکنیکل لوگ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن میری فہم کے اندر جب آتی ہے تو میں تو سوچ کے ڈر جاتا ہوں. اتنی رسائی تو ان کو افغانستان کے سسٹمز میں بھی نہیں تھی. ٹھیک ہو گیا. تو ایک تو انہوں نے یہ کر لیا. دوسرا وہ اب اس کے اوپر انہوں نے چائنا کے ساتھ بھی کر لیا ہے, اور پاکستان کے ساتھ بھی سیز فائر مشرف والا بحال کر لیا ہے. تو اس کے مشرف واجپئی والا, اس پہ ہم الگ ویلاگ کریں گے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے یا وہ کیوں ہوا ہے. لیکن وہ کر کے تو بیسیکلی نا اب اپنا یہ والا کام کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب اپنا جب وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اگلی دفعہ وہ اس حالت میں نہیں آئیں گے. اور ہمارا پاکستان کا ڈیفنس جو ہے وہ ہمیشہ اس بات کے اوپر ہوتا ہے کہ ہم چھوٹا سائز رکھیں لیکن ایفیشینٹ رکھیں اور لیٹسٹ رکھیں. آپ اگر دیکھ لیں تو اگر انڈیا, پہلے ہمارا یہ ہوتا تھا کہ اگر انڈیا کے پاس کوئی ٹینک آیا ہے تو ہم اینٹی ٹینک میزائل کو ایسا اٹھا لیں کہ اس کا علاج ہو جائے. اب ہم بھی اسی احمقانہ سوچ پہ چل پڑے ہیں کہ ٹینک کے مقابلے میں ہم ٹینک ماریں گے. ہمارا یہ تھیری نہیں تھی ڈیفنس کی نا, کبھی بھی نہیں رہی. بہرحال جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے ان کے ساتھ جو ہے آرگومنٹ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ڈیفنس کا سائز چھوٹا رکھیں, اور چھوٹا سائز ہے. اب اتنے بڑے سائز کو اتنے لیول کے اوپر اپ گریڈ کرنا بہت لانگ ٹرم پروجیکٹ ہو سکتا ہے, اور اس کے اوپر بہت بڑی فنانسنگ بھی ہو سکتی ہے, جبکہ آپ نے 2 سائز کے اوپر پنگا لیا ہو. چائنا نے جو کچھ لینا تھا فنگر 1 سے لے کے فنگر 8 تک ساری جو تھیں وہاں تک اس نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے ہیں. سیاچین تک جو روڈ ہے گولڈی جو ہے اس کے اوپر آ کے وہ بیٹھ گیا ہے, اور وہ جو انڈیا کا جو پرانا ڈراؤنا خواب ہے کہ ادھر سے سیاچین والی سائڈ سے پاکستان اور ادھر سے چائنا مل کے مجھے سینڈوچ کر سکتے ہیں, تو یہ ایک ڈراؤنا خواب اب حقیقت بن گیا ہے اس کے لیے. تو یہ ایک صورتحال ہے جو ہوئی. لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کے بعد انڈیا نے کیا کیا, اور انڈیا نے جو کچھ کرنا چاہیے تھا اس کو ایک قوم کے طور پہ انہوں نے کیا. کیا ہم نے بھی اس سے آگے جانے کی بات کی, یا ابھی تک ہم اسی نشے میں ہیں؟ یہ وہ سوال ہے. آئی ایم نو باڈی ٹو کومنٹ. یقیناً جن لوگوں کی ذمہ داری ہے اس پہ سوچنے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہوں گے, اور اس کا ہمیں کب پتہ چلے گا؟ اس کا ہمیں تب پتہ چلے گا جب کوئی بھی ابھی نندن دوبارہ چائے پینے کے موڈ میں ادھر کا رخ کرے گا, تو پھر ہمیں پتہ چلے گا. کیونکہ وار کے اندر سب سے بڑی جو آپ کی کامیابی ہوتی ہے وہ آپ کا سرپرائز دینا ہوتا ہے, دشمن کو سرپرائز کرنا ہوتا ہے. تو یقیناً اس پہ کام ہو رہا ہوگا جی, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن
اتنا بڑا ہندوستان اور جو ہے وہ کیا ہے جی تیار بوئنگ کی ٹیکنالوجی اور اس کا سارا وہ ہم بناتے ہیں. مار کھا گیا اے بنا دے ہو ٹھیک ہے. وہ جناب جو ہے وہ میکس جو ہے 737 میکس جو ہے اس کی جناب سارا ایویونکس انڈیا کے اندر بنا تھا. ہندوستان الیکٹرانکس وہ پتہ نہیں کیا ہے ان کی کارپوریشن ان کا ادارہ ہے وہاں پہ بنا تھا. مٹی تک یہ بڑے ایسی ایسا جو بات آپ کی یہ بات ہم جو ہے آج کے دن بہت ضروری تھی جی یہ بات کرنی اور دہراتے رہنا چاہیے. آپ کو کوئی کامیابی ملی ہو یا سیلیبریٹ کرنے کا کوئی چانس ملا ہو تاریخ کے اندر تو اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. اگرچہ اس کی کاسٹ بڑی پڑی ہوگی قوم کو اور کتنی کاسٹ پڑی ہوگی ہم کیا کہہ سکتے ہیں, ہو سکتا ہے مفت ہی لگ گیا ہوئے, لیکن جو اس دن کامیابی ہوئی, جو اس دن خوشی ہوئی, جو اس دن دنیا بھر کے اندر صرف سخوئی نہیں گرا, میگ نہیں گرا, روس کی پوری ایروناٹیکل انڈسٹری جو تھی نا وہ کلیپس کر گئی. اور لوگوں نے کہا اگر سخوئی کو جے ایف تھنڈر مار سکتا ہے ٹھیک ہے تو پھر تو بیڑے ہی گرک ہوئے پے نے ہیں. اب وہ جو میگ اور سخوئی جو ہے وہ انڈیا کے علاوہ اور کوئی خریدار نہیں ہے اس کا دنیا کے اندر, اور انڈیا کے پائلٹ جو ہیں وہ دنیا کی ٹیکنالوجی سیکھنے کو تیار نہیں ہے. میراج 2000 کا جو حشر ہوا ہے ان کے ہاتھوں, ایسے ہی جاتے جاتے پھر بات یاد آ گئی, تو ان کے ہاتھوں جو حشر ہوا ہے میگ 2000 کا بھی, اور اس کے بعد اب میراج کا بھی جو حشر وہ جو دوسرا لے رہے ہیں, سوری میراج 2000 کا جو حشر ہوا ہے اس کے بعد تو اب میرا میراج 2000 انہوں نے نکال کے بچا لیا تھا نا, تو اس کے بعد تو پھر اس ٹیکنالوجی کی بات کی جائے گی نا جس دن اس دن سٹرائک کیا تھا. ٹھیک ہے چلیے جی آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے اندر. آپ ہمیں فیڈ بیک دینا چاہیں تو نیچے ہمارا ای میل ایڈریس ہے اور نیچے 2 ادر اکاؤنٹس بھی ہیں, ان پہ بھی نظر ڈال لیا کریں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.